بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر ہے عبادات۔ روزہ، فضیلت اور معاشرتی اثرات۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتے اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے کی فضیلت۔ اسلامی عبادت میں روزے کی بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا داخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ ترجمہ، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو بے حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن آدم جو نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ کسی روزے دار کو افطار کرانا بھی بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس ماہ رمضان میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا اس کے گناہوں کی معافی ہوگی اور وہ خود کو جہنم سے بچا لے گا اور اسے روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزے دار کے اپنے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ روزہ اور دوسری عبادات میں خاص فرق یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی لوگوں سے چھپ کر نہیں کی جا سکتی، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں روزے دار اور اللہ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ روزہ دار چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے، مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہوتی ہے۔ بخشش کا ذریعہ۔ روزہ انسان کے سابقہ گناہوں کی معافی اور بخشش کا ذریعہ ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان المبارک کے روزے اور راتوں کا قیام ایمان اور احتساب سے کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزہ دار کے لیے خوشیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی رب سے ملاقات کے وقت۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے کے معاشرتی اثرات۔ اسلامی عبادات کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہی نہیں، بلکہ ان عبادات کی وجہ سے معاشرے کی بہت سی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں اور دنیاوی زندگی بھی پرسکون ہو جاتی ہے۔ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقوی کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی بنا پر مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ روزہ انسان میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، جس سے انسان مشقت اٹھانے کا عادی بن جاتا ہے۔ ایک مقرر وقت پر اٹھنا اور سحری کرنا اور مقرر وقت پر روزہ افطار کرنا انسان میں پابندی وقت کی خوبی پیدا کر دیتا ہے۔ روزہ انسان کو جھوٹ، غیبت، حرام خوری اور بے شمار غلط خواہشات پورا کرنے سے روکتا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر ان برائیوں سے نہ رکے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے اور برے کاموں سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کھانا پینا چھڑانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ رمضان المبارک میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا نام شہر المساواہ رکھا ہے، یعنی یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے، کیونکہ جب روزہ دار کو بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوتا ہے تو اسے بھوکے اور پیاسے لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔